لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور انسانوں کے اس پوری جماعت کی دو تقسیمیں فرمائیں اور وہ کفر اور ایمان کی بنیاد پہ فرمائیں کہ کفر اور ایمان یہ ایک تفریق کی بہت بڑی وجہ ہے۔ چنانچہ یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی شریعت کا، اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یا ایمان لانے والے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ تو یہ دو گروہ انسانوں میں تعلیمات الہیہ کی بنیاد پر بن گئے، کافر اور مومن۔ تیسرا گروہ جو منافق ہے اس کا اس صورت میں تذکرہ نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید جگہ جگہ بے شمار مقامات پر ایمان والوں کا اور کفار کا آپس میں تقابل کرتا ہے اور ان کے مختلف احوال اور صفات بیان کرتا ہے۔ آج افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، یہ آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کلام، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ جو اندھا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، یا وہ شخص جس کو ہم نے ایک نور عطا کیا، جو پہلے مردہ تھا یعنی کافر تھا، ہم نے اس کو ایمان والا بنا کر زندگی دی اور ایک نور دیا جس کو لے کر وہ لوگوں کے بیچ چلتا ہے، یعنی ایمان اس کا ہر وقت اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ سوتا ہے، جاگتا ہے، لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بازار جاتا ہے، وہ صاحب ایمان رہتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس شخص کی طرح کہاں ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے، یعنی کفر کے اندھیروں میں ہے، کفر کے اندھیروں۔ تو یہ عوامن سے مثالیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں۔ پھر قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جو جانتے ہیں کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ اس سے علم الہی، علم شریعت مراد ہے کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں علم رکھتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ان کی طرح تو نہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ چنانچہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سوال کر کے، استفہام کر کے صرف یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ان کا۔ چنانچہ اس کو جو ہے وہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کی طرح بھی بیان کیا کہ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، برابر نہیں جنت والے یعنی ایمان والے اور دوزخ والے یعنی کافر، لا یستوی، برابر نہیں۔
برابر نہیں. اور اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہم ان کو ساتھ ساتھ کھڑا کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو گویا کہ اللہ جل جلالہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ قرآن میں بار بار بیان کرتے ہیں، ایمان والے اور کافر برابر نہیں. ایمان والے زندہ ہیں، کافر مردہ ہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں. سورۃ فاتر کے اندر 3-4 تمثیلات بیان کی ہیں. کیا مردہ اور زندہ برابر ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہیں؟ قل هل يستوي الذين ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. یہ ساری مثالیں ایمان اور کفر کی ہیں. دھوپ اور سایہ برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں. جی افمن کان مؤمنا کان فاسقا. تو یہ اتنی جگہ قرآن میں آیا، اتنی جگہ قرآن میں آیا کہ آیات جو ہے ان کا احاطہ دشوار ہے اس بیان میں. بار بار تو کہا جاتا ہے، بار بار تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا برابر ہیں، کیا برابر ہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں عقل نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں؟ چنانچہ پھر ان ایمان والوں کی صفات بھی بیان کی گئیں. کہیں ان کو عباد الرحمن بنا دیا، کہا یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں. کہیں ان کو جو ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کبھی ان کی جو ہے وہ مومنین قرار دے کر ان کی طرف فلاں کی نسبت کر دی گئی، اور کہا کہ یہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ وعدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. لا یعنی عن اللغو معرضون، لا یعنی سے بچتے ہیں. اور کفار یہ سارے کام کرتے ہیں. کفار جو ہیں وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، وہ تو نماز کو جانتے ہی نہیں، ان کی تو زندگی لا یعنی اور کھیل تماشا ہے. اور کبھی عباد الرحمن بتا کر ان کے اخلاق بیان کر دیے گئے کہ یہ جہالت کرنے والے کے ساتھ جہالت نہیں کرتے، یہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ غصہ نہیں کرتے، یہ زنا نہیں کرتے، یہ شرک نہیں کرتے، یہ بچوں کو قتل نہیں کرتے فاقے کے در سے وغیرہ. تو ان کی صفات اور ان کی صفات میں فرق بیان کر دیا گیا. تو قرآن ہمیں بڑی وضاحت سے مومن اور کافر کا فرق کر کے دکھاتا ہے، اور یہ فرق اتنی جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، اتنی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی آدمی قرآن کا طالب ہو، اس کو ذرا سی دین کی سمجھ ہو، تو وہ یہ جان جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک کافر مبغوض ہیں، اللہ تعالیٰ کو کافروں سے نفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مومنین سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں اور ایمان والوں کو محبوب رکھتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا وہو یتولی الصالحین. یہ آیات ابھی ہم نے ختمات شریفہ میں پڑھتے ہیں. وہ مومنوں کا ولی ہے، وہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ نیکوں کا سرپرست ہے. تو بھائیوں، آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ ایک اور طریقے سے تقابل کرتے ہیں. یہ بات اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ اس کو مجلس ذکر میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی. ایمان کا اور کافر کا، مومن اور کافر کا تقابل قرآن نے جگہ جگہ کر دیا. کلمہ کفر اور کلمہ ایمان کا تقابل بھی سورۃ ابراہیم میں موجود ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ ومثل کلمۃ خبیثۃ. یعنی صرف ایمان کا اور مومن اور کافر کا تقابل نہیں کیا گیا، کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کا بھی تقابل کر دیا گیا. ایمان کے نور اور کفر کے اندھیرے کا تقابل بھی کر دیا گیا. سورۃ نور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اور آگے
والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعا، اور آگے فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، تو کافر کا اور مومن کا تقابل بھی کر دیا، ایمان اور کفر کے احوال بھی بتا دیے، کلمہ ایمان اور کلمہ کفر کا بھی تقابل کر دیا، ایمان والوں کے دل میں جو نور ہے اور کافروں کے دل میں جو ظلمت ہے اس کا بھی تقابل کر دیا، اور ان کی موت کا بھی تقابل کر دیا، ان کی موت کا بھی تقابل کر دیا۔ چنانچہ سورۃ واقعہ میں فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ یہ مرنے والوں کی اندر جو ہے وہ کافروں کا اور مومنوں کا تقابل کر دیا۔ اگلی بات کی طرف جانے سے پہلے چند احادیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی نہ صرف کفر اور ایمان کا تقابل کیا گیا بلکہ اعمال کا بھی تقابل کر دیا گیا۔ چنانچہ بخاری مسلم میں بالکل صحیح حدیث ہے کہ اعمال کا تقابل سناتا ہوں آپ کو۔ جو مومن جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ ترنج کی سی ہے، ذائقہ بھی خوش اور خوشبو بھی۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی کہ ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہے لیکن خوشبو کوئی نہیں۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بھی دے دی، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال بھی دے دی۔ تو اعمال کے تقابل بھی حدیث میں موجود ہیں۔ ذکر جو کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ اعمال کے تقابل کیے جا رہے ہیں، اعمال کے تقابل کیے جا رہے ہیں۔ اور جو صاحب علم ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے مسلمانوں میں سے ان کا تقابل کیا جا رہا ہے، اور علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دے دی۔ تو قرآن مجید میں ایمان اور کفر کا تقابل کیا گیا، اور حدیث کے اندر آگے بڑھ کر ایمان والوں کے اندر اعمال والوں کا تقابل بھی کر دیا گیا۔ کتنی بڑی یعنی کہ ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور مرنے والوں کا بھی تقابل کر دیا گیا اور زندوں کا بھی تقابل کر دیا گیا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور ایک منافق یا کافر سردار جو ہے وہ گھوڑے پر گزرا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یہ معزز آدمی ہے، قبیلے کا سردار ہے، کہیں سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے، کہیں رشتے کا پیغام دے تو لوگ رشتہ دینے پہ تیار ہوں۔ خاموشی اختیار کی، اور کچھ دیر بعد ایک مومن فقیر گزرا، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا فقیر ہے، کوئی جانتا نہیں، کہیں سفارش کرے تو کوئی سنے نہ، کہیں رشتے کا پیغام دے تو کوئی پرواہ نہ کرے۔ فرمایا اس پہلے والے سے ساری دنیا بھر جائے، یہ بعد والا اکیلا ان سب سے بہتر ہے۔ تو مومن اور کافر کا اور منافق کا تقابل بھی کر دیا گیا، اور مشاہدے والا تعارف کروایا گیا، یعنی کہ صحابہ کو باقاعدہ شخصیات دکھا کر تعارف تقابل کیا گیا، اور اعمال کا بھی تقابل کر دیا گیا۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں میں، پیچھے گزرنے والے اسلاف مسلمانوں میں کوئی انسان، کوئی مرد ایسا نہیں گزرا جو کہ کافروں کی تعریفیں کرتا ہو، کافروں کو ایمان والوں سے بہتر قرار دیتا ہو۔ ایسا کوئی نہیں گزرا، ایسا کوئی واقعہ ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتا کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کفار کی تعریفیں کرے، ان کے اوصاف بیان کرے، اور مومنوں کو حقیر سمجھے اور برا سمجھے۔ اب آتے ہیں موجودہ فتنے کی طرف۔ موجودہ اس زمانے کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یورپ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یورپ کا ایک چکر لگا کے آ جاتے ہیں، تو وہ چند چیزیں وہاں کی ایسے دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک معاشرتی کچھ چیزیں ہیں، معاشرے کا معاشرے سے تقابل شروع کر دیتے ہیں۔
قرآن معاشرے کا معاشرے سے تقابل نہیں کرتا، قرآن صاحب ایمان کا اور کافر کا تقابل کرتا ہے، قرآن ایمان کا اور کلمہ ایمان کا کلمہ کفر سے تقابل کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس معاشرے کا جہاں والے معاشرے سے تقابل شروع کر دیتے ہیں، اور تقابل بھی اپنی بنائی ہوئی ایک اینک سے کرتے ہیں، اور نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایمان والوں کو بالکل ہی حقیر اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ان کفار کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ان کی تعریفوں میں جو ہے رطب اللسان ہو جاتے ہیں، ہر مجلس میں ہر محفل میں ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مرض عام ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جاپان والوں کی ٹائم کی تعریفیں کی جاتی ہیں، بہت وقت کی پابند قوم ہے، بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں بناتے ہیں، اور امریکہ والوں کی جو ہے وہ انصاف کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں، اور انگلینڈ والوں کی جی بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت جو ہے وہ صفائی پسند ہیں، نظم و ضبط ہے اور وعدے کے پابند ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کل گویا کہ 4-5 چیزیں ہیں جس کو گنوا کر یورپ کے، امریکہ کے، جاپان کے، انگلینڈ کے معاشرے کو مسلمانوں کے معاشرے سے بہتر قرار دیا جاتا ہے۔ ان کو انسانیت پسند، ہمدرد، اور ان کو جو ہے وہ خیر خواہ بتلایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیلجیم کی ایک پہاڑی سڑک تھی، وہاں پر ایک ریڑھی کھڑی ہوئی تھی، اور ایک ہمارا یوٹیوبر وہاں پہنچ گیا اور اس نے یہ ویڈیو بنا کر وائرل کی، وہ بھی ہندوستان کا، پاکستان کا نہیں، کہ دیکھو یہ ریڑھی یہاں کھڑی ہے اور کوئی بندہ یہاں سے چوری نہیں کرتا، اور ہمارے ملک میں اگر ایسے ریڑھی کھڑی ہوتی تو ساری ریڑھی لٹ گئی ہوتی اور کچھ بھی نہ بچتا۔ تو دیکھو یہ کتنے ایماندار لوگ ہیں اور ہمارے لوگ کتنے بے ایمان ہیں۔ تو اس بنیاد پر معاشرے کا معاشرے سے تقابل کر کے کچھ دیانت، امانت، اور کچھ انصاف اور وقت کی پابندی، اور کچھ اصول پسندی اور لائنوں میں لگنا اور ٹریفک کے اصولوں کی پاسداری کرنے کی بنیاد پر وہ لوگ کافروں کو مسلمانوں پہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے اس بات کی حقیقت کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ پہلے آپ کو میں نے جو شریعت کی روشنی میں چند چیزیں بیان کر دی ان کو سمجھ لیجئے۔ اس کے مطابق ایمان والے اور کافر کا کوئی تقابل نہیں، مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے، مومن نور میں ہے، مومن کا قلب نور سے بھرا ہوا ہے، کافر کا دل ظلمت سے بھرا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی روشنی نہیں کہ وہ کچھ دیکھ سکے۔ تو آئیے ان جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، اس میں کتنی حقیقت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کا معاشرے سے تقابل کرنا، معاشرے کا معاشرے سے تقابل کرنا یہ ویسے ہی درست نہیں۔ علمی بات کر رہا ہوں، ذرا آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ معاشرے کا معاشرے سے تقابل کرنا ویسے ہی درست نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ جو دولت کی، جو مال کی فراوانی حاصل ہے، جو ان لوگوں کو زندگی کے اندر سہولتیں حاصل ہیں، اور وہاں پر جو ان لوگوں کو جو ہے وہ نعمتیں حاصل ہیں، سہولیات حاصل ہیں، وہ کہاں جو ہے پسماندہ لوگوں کے ملکوں کو حاصل ہیں۔ کیسے آپس میں تقابل کیا جا سکتا ہے دو معاشروں کا جن کے دنیاوی احوال میں زمین و آسمان کا فرق ہے؟ اور معاشرہ بالمجموع ایک معاشرہ ہوتا ہے جس میں، دوسری دلیل سن لیجیے، جس میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں برے نہیں ہوتے اور یہاں اچھے نہیں ہوتے۔ تو جو تقابل کرنے والے ہیں وہ وہاں کی چند اچھی چیزوں کو
پورے معاشرے کے اوپر ایسے ثابت کرتے ہیں کہ گویا کہ وہاں کا ہر آدمی جو ہے وہ جنید بغدادی کی طرح ہے، اور یہاں سارے جو ہیں وہ علی بابا 40 چور ہیں یہاں سارے. حالانکہ یہ بالکل یہ غلط ہے، یہ تقابل بالکل درست نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، اور ہم اس کے اوپر ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو تعصب پر مبنی ہو کہ وہاں پر زندگی کی سہولیات کی وجہ سے، بہتر تعلیم کی وجہ سے، بہتر شعور کی وجہ سے وہاں پہ چند چیزیں معاشرے میں زیادہ غالب دکھائی دیتی ہیں. یہاں جہالت ہے، یہاں غربت ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں نعمتوں کی کمی ہے، یہاں فاقہ ہے، تو یہاں کے لوگوں میں عمومی طور پر اتنی زیادہ شعور دکھائی نہیں دیتا. یہ بات درست ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد پر پورے معاشرے سے تقابل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تقابل بھی صرف ان کی جو باہر کی ایک معاشرتی زندگی ہے اس کی 3-4 صفات پر مبنی ہے، کہ وہ لوگ وقت کے پابند ہیں، وہ لوگ دیانت دار ہیں، وہ لوگ فراڈ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہم معاشرت کے دوسرے پہلو کی طرف جائیں جس میں تعلق نبھانا، رشتوں کی رعایت رکھنا، پاک دامنی کی زندگی گزارنا، گھر اور گھریلو 4 دیواری کا تقدس، عورت کی عزت، ماں باپ کی عزت، اولاد کے ساتھ محبت، یہ سارا پہلو اگر آپ معاشرے میں، یہ بھی معاشرتی زندگی کا پہلو ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان سے زیادہ تاریک کوئی جگہ نہیں. یہ تو پہلو نظر نہیں آتا. پھر معاشرے کا معاشرے سے تقابل کرنا، ہم تو مان ہی نہیں رہے، لیکن اگر آپ کے اصول پہ تقابل کرنا ہے تو اگر آپ کو دیانت اور وقت کی پابندی اور ٹریفک کے قانون اور لائن تو نظر آتی ہے، آپ کو وہ اولڈ ہاؤس نظر نہیں آتے جہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ماں باپ مر رہے ہیں. آپ کو یوٹیوب پہ یہ کلپ نظر نہیں آتا کہ ہمارے ملک کا ایک عام جو اداکار ہے، جس کی داڑھی واڑی بھی نہیں، کوئی مولوی بھی نہیں، وہ کلپ نہیں آپ دیکھتے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے بلایا اور میرے باپ کو کچھ پھوڑا نکلا ہوا تھا، میرے باپ کو معذور تھا، میں اس کا پیمپر بدلا کرتا تھا، تو ایک دن میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا بہت شکریہ، میں نے تجھے بڑی مشقت میں ڈال رکھا. تو کہا کہ میں نے رونا شروع کیا اور میں اتنا رویا کہ میرا باپ گھبرا گیا. تو اس نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کوئی ایسی بات کر دی آپ کے ساتھ؟ تو میں نے کہا نہیں ابا جی، آپ نے جو شکریہ کیا اس سے میرا دل دکھ گیا. آپ نے جو شکریہ کیا اس سے میرا دل دکھ گیا کہ کیا باپ کو جس نے ساری زندگی میری خدمت کی اس کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک آدمی جس کو ہم مولوی نہ کہیں، جس کو دیندار نہ کہیں، اس کی اگر معاشرت میں اس کے والد کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے اور وہ لوگ باپ کو کوڑا سمجھ کے جو ہے وہ ادھر ڈبے میں پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے آپ، یہ نہیں دیکھتے. جو ماؤں کے پیچھے جو ہے وہ جان دینے والے لوگ، جو ماؤں کو گودوں میں اٹھا کے، ابھی میں پٹن گیا تھا تو ہم پہاڑ کے اوپر بیان کرنا تھا، میں نے ان کو صاف انکار کیا کہ میں تو نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا میں تو چل نہیں سکتا تو میں پہاڑ پہ کیسے چلوں گا؟ انہوں نے کہا بس آپ گاڑی پہ پہنچیں گے، آگے ہم لے جائیں گے. چنانچہ ہم وہاں پہنچے اور وہ آگے جو ہے وہ جتنی یہ ٹیبل ہے میرے آگے، اتنی سی ایک ایسے چھوٹا سا ایک وہ بنی ہوئی تھی ڈولی سے، اس کے پیچھے ایسے لمبی لمبی 4. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، پریگننٹ عورتیں، ہم ان کو اس طرح ہی لے جاتے ہیں، ہمارے لیے معمول کی بات ہے. انہوں نے مجھے بٹھایا، کہا بس گھبرانا نہیں ہے. اور جو جناب ماشاءاللہ ان کے تو بوڑھے بھی جوانوں سے ہمارے زیادہ تیز ہیں.
اور ایسے ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے وہ اوپر لے گئے۔ جب میں بیان کر کے واپس ہوا تو مجھے کسی نے مقامی نے کہا کہ اصل تو اب پتہ چلے گا تیری بہادری کا نیچے اترتے ہوئے۔ اور حضور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ واپسی پر جو راستہ تھا وہ بالکل ایسے سیدھا تھا، اور نیچے جو ہے وہ بہت بڑی کھائی تھی، اور وہ 3-4 بندے تھے، وہ جگہ اتنی چھوٹی تھی، تو ایک جگہ تو آگے والے بندے کا پیر جو پھسلا تو میں نے کہا لے بھی میں تو گیا۔ ایک دفعہ تو میں نے بھی آیت الکرسی اور کلمہ پڑھ لیا کہ لے بھائی بس ختم ہے، کیونکہ نیچے 1000 فٹ گہری کھائی تھی، ڈولی بالکل یوں ہو رہی تھی ایسے، میں بالکل ایسے ہوا میں تھا، یقین مانے آپ، لیکن وہ مجھے نیچے لے آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کا، اپنے بیماروں کا کتنا خیال کرنے والے ہیں کہ ان کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کہاں آپ کو یہ چیز ملے گی؟ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایمان والوں کی شان۔ اور آگے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر معاشرے میں آپ محبت کو دیکھیں، والدین کے تعلق کو دیکھیں، بچوں کی اولاد کی طرف دیکھیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ لوگ جن کی تعریفیں ہم دن رات کرتے ہیں، جن کی ہم تعریفیں دن رات کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف ان کی انسانیت، ان کی محبت، ان کی خیر خواہی، ان کا انصاف صرف اپنی قوم کے لیے ہے۔ ہاں کہ ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، وطن۔ تو ان کی خیر خواہی، ان کا ڈسپلن، ان کی محبت وہ صرف اور صرف اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ہے، بس دوسروں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ جاپنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسپلن لوگ ہیں، اور ایک جاپنیز کی ویڈیو آئی تھی، ایک طوطا جو ہے وہ کہیں زخمی پڑا تھا تو اس کو گھر لے گیا اور بڑی اس کی دیکھ بھال کی۔ میں کہا اچھا، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جاپنیز اتنا زیادہ چائنیز کو مارا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں چائنیز تاریخ میں قتل کیے ہیں جاپان والوں نے۔ وہاں کوئی خیر خواہی، کوئی محبت، کوئی انسانیت تجھے نظر آتی ہے؟ فلمیں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ، اتنا مارا ان کو کہ کوئی حد نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا طوطوں پہ تو رحم ہے۔ یہ وہ بات ہے نا، وہ بخاری میں آتا ہے، مسلم میں، بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا عراق کا آیا اور ابن عمر رضی اللہ سے پوچھا کہ مچھر مار دے تو نماز ہو جاتی ہے؟ تو بہت حضرت ابن عمر ناراض ہو گئے نا، فرمایا کہ نواسے رسول کو مار دیا اور اب مچھر کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو میرے بھائیوں، جو خیر خواہی اور جن 4 چیزوں کی صفات کی ہمیں بڑی تعریف نظر آتی ہے، اس کا تعلق صرف اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہے، بس۔ اور مسلمان وہ ہے جس کی محبت، جس کی خیر خواہی وہ پورے عالم کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کی خیر خواہی دشمنوں کے بھی ساتھ ہے۔ آج جو ہے غزہ والوں نے 4 اسرائیلی عورتیں چھوڑی ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، اس قدر اکرام کیا ہے۔ یہودن عورتیں ہیں، ان کو ان کے چہرے کی بشاشت بتا رہی ہے، ان عورتوں کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ مسلمان تو وہ ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی انسانیت اور خیر خواہی کر کے دکھائے۔ تو اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ایک دکھ کی کیفیت ہے۔ لیکن میں اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر بات یہیں بس ہو جاتی تو خیر تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے بے شمار نوجوان مرد، لڑکے اور لڑکیاں اور ڈھیر عمر کے لوگ جو یورپ گئے، امریکہ گئے، یا ویسے ان کی فلمیں اور ان کی چیزیں دیکھ کر ان کو ان سے بڑی محبت ہو چکی ہے، اور وہ مسلمانوں کو اور پاکستان والوں کو اور علماء کو اور ان سب کو جاہل سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو وہی لوگ ہیں، اصل تو وہی دنیا ہے جہاں پہ جا کے رہنے کا مزہ ہے۔ تو ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس کا نتیجہ ایمان کے چھن جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔
चुनाचे अब तक 3 बड़ी तहकीकी पेपर्स मेरे सामने गुजरे हैं कि जो मुसलमान आज से 60 बरस पहले यूरोप, अमेरिका और किसी भी काफिर मुल्क में शिफ्ट हुए, उनकी नस्ल में एक भी बच्चा या बच्ची मुसलमान नहीं 60 बरस में। और जो लोग 40 बरस पहले कुफरिस्तान चले गए, कोई भी मुल्क, उनकी औलाद की 70% से ज्यादा औलाद जो है वो काफिर हो चुकी है। लेकिन अजब बात ये हुई कि मैंने इस बात का तज़किरा चंद दिन पहले एक मजलिस में एक बुजुर्ग के सामने किया, तो वो फरमाने लगे कि बेटा पुरानी बात बता रहे हो। तवज्जो फरमाइएगा, बेटा पुरानी बात बता रहे हो, अब की सुनो। जो मुसलमान 25 बरस पहले भी कुफरिस्तान गए, अब उनकी औलाद में कोई भी मुसलमान नहीं बच रहा, सब यहूदी हो रहे, सब ईसाई हो रहे, एथीस्ट हो गए सारे। तो मसला यह है कि आगाज कहां से होता है हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों के दिलों में, इन लोगों की बातें सुन सुन के जो यूरोप को जन्नत करार देते हैं, यूरोप के माशरे के लोगों को फरिश्ता तसव्वुर बनाकर पेश करते हैं। एक चक्कर लगाए, कहते हैं वो बहुत नेक हैं, बहुत अमानतदार हैं, बहुत वक्त के पाबंद हैं, खयानत नहीं करते, चोरी नहीं करते। ये नहीं बताते कि माँ बाप को धक्का दे देते हैं, जिना करते हैं, बीवी को घर में नहीं रखते, औलाद और माँ बाप का ताल्लुक कोई नहीं, ये नहीं बताते वो, ये नहीं बताते। ओल्ड हाउसेज हैं, पूरा पूरा साल बच्चों को माँ बाप को देखने की फुर्सत नहीं, इसलिए गरीबों ने फादर डे इजाद किया। यार हमें फादर डे की क्या जरूरत है, हम तो हर वक्त अब्बा जी को देखते हैं, हमारे लिए तो सुबह और शाम अब्बा जी को देखना हज है, हम तो रोज अम्मा को देखते हैं, हमें मदर्स डे की क्या जरूरत? अरे बेवकूफो, हमें क्या जरूरत मदर्स डे की? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बताते वो। तो ये लोग ये माशरे में एक फजा पैदा करते हैं नौजवान नस्ल के लिए कि यहाँ कुछ नहीं, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। चुनाचे हमारे पाकिस्तान के कितने ही नौजवान ग्रीस जाते हैं, यूनान जाते हैं, तुर्की से यूनान पहला स्टेशन है, और वो समुंदर से भी जाते हैं, जमीनी रास्ते से भी जाते हैं, जंगलों से भी जाते हैं। ये 1 महीना पहले की बात होगी, हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, उनसे मेरी मुलाकात यहाँ लाहौर में एक मदरसे के इफ्तिताह पर हुई। तो वो फरमाने लगे कि मैं जिंदगी में पहली मर्तबा, या मुसलमान उलमा में से बहुत कम लोगों में से मैं वो शख्स हूं जो अभी ग्रीस का दौरा करके आए, यूनान का। तो हमें बहुत इश्तियाक हुआ, हमने कहा हजरत हमें भी बताइए। कहा पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी इतने मफरूकुल हाल नहीं होंगे, मैंने बड़ी दुनिया देखी, उन्होंने फरमाया, जितने वो यूनान में है, जितने वो यूनान। क्यों? सिर्फ यूरोप का दरवाजा है, तुर्की से पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, बाकायदा इंसानी स्मगलर हैं जो पहुंचाते हैं, और वहां से फिर ये यूरोप, दुनिया की जो जन्नत बनी खड़ी है, उसका सफर शुरू होता है। बहुत सारे लोग रास्ते में मर जाते हैं, कोस्ट गार्ड की गोलियों से मर जाते हैं, जानवर भेड़िए खा जाते हैं। चुनाचे उन्होंने फरमाया, मैं कितनों से ही मिला जो पैदल यूनान पहुंचे। मैं एक साहिब से मिला जिनसे मैंने कहा कि कोई बात बताइए, तो वो रोकर कहने लगे कि हजरत, जब मैं पाकिस्तान से निकला था तो मेरा बच्चा होने वाला था, और मैं चूंकि गैर कानूनी यहाँ रहा छुप छुप कर, तो 14 साल बाद अब मैं कानूनी हुआ।
تو اب 14 سال بعد میں پاکستان گیا تو میرا بچہ جو ہے وہ اپنے چاچو کے ساتھ مجھے لینے ایئرپورٹ پہ آیا ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا بس حضرت گزارا چل جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے گزارا تو پاکستان میں بھی چل جاتا ہے، کیا ضرورت تھی اولاد کو، بیوی کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پوری جوانی یہاں ضائع کر دی، چھپ چھپ کر سسک سسک کر ایک ایک کمرے میں 20 آدمی دہشت سے خوف سے زندگی گزاری۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں گئی آخرت۔ یہ عجیب ہے یہ تقابل کہ یورپ اور امریکہ کے معاشروں کو چند صفات کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کیا جائے کہ امریکہ چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، گریس چلے جاؤ، اٹلی چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں کبھی یہ غلطی نہ کرنا۔ آپ میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جو ویسے ہی اب زندگی گزار بیٹھے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچا لو کہ کفرستان کوئی نہ جائے، کوئی ان کی صفات ان کے معاشروں سے محبت نہ کرے۔ قرآن کی آیات دل میں رکھو، سوچو، وہ ایمان والے نہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ انما المشرکون نجس، جب رب نے کہا اس سے بڑا کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ مشرک اور کافر نجس ہیں، ناپاک ہیں، ناپاک ہیں۔ بولو بھائی، اللہ نے فرمایا ناپاک ہے تو ناپاک ہے۔ اور ناپاک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے، پیشاب، پخانہ، منی، مزی، نہ وہ استنجا کرتے ہیں نہ وہ غسل کرتے ہیں، ان کو تو نجاست حقیقی بھی لگی ہوتی ہے، کپڑے ناپاک ان کے ہوتے ہیں۔ ایک نجاست حکمی ہوتی ہے، بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، نہ ان کو وضو کا پتہ نہ ان کو غسل کا پتہ۔ ایک نجاست قلبی ہوتی ہے جو ابھی میں نے بیان کر دی پیچھے سورہ نور سے کہ ایمان کا نور ہوتا ہے، ایمان کی صفائی ہوتی ہے، کفر کی نجاست ہوتی ہے۔ کفر کی نجاست قلب میں پیشاب سے، پخانے سے، شراب سے، منی سے، ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، اتنی نجاست ہوتی ہے کفر کی۔ انما المشرکون نجس، یہ نجس ہیں، نجاست ہی نجاست ہیں، ظاہری نجاست، حکمی نجاست، حقیقی نجاست، قلبی نجاست، سب کچھ جمع ہے ان میں۔ ہم نے ان سے مل کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان سے رشتہ بنا کر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کی چند چیزوں کو دیکھ کر کیا لینا ہے؟ گوڑی چمڑی کے پیچھے اندر کتنی غلاظت اور کتنی گندگی ہے، یہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے، اپنی نسلوں کی ایمان بچانے کی کوشش کیجیے۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو شاید بہت سارے لوگوں کو بہت عجیب لگے، اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو بہت سارے لوگوں کو بہت عجیب لگے۔ مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے قلب جس کے لیے تڑپتے ہیں وہ مکہ اور مدینہ ہے، حرمین شریفین ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے، تڑپتا ہے، مجھے ایک دفعہ آقا کے روزے کی حاضری نصیب ہو جائے، مجھے ایک دفعہ بیت اللہ کے چکر نصیب ہو جائیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے، میرا یہ فتویٰ ہے، میرا یہ فتویٰ ہے، اور یہ وہ پورے مشاہدے سے، پورے ہوش و حواس سے، پورے غور و فکر سے کہنے لگا ہوں کہ کوئی آدمی دنیا کمانے مکہ مدینہ نہ جائے۔ جو حال میں نے مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ میں جو دنیا کمانے آئے، ٹیکسیاں چلانے آئے، ان کا دیکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔
بندہ دنیا کمانے تو مکہ مدینہ بھی نہ جائے، یہیں گزار لے، روکھی سوکھی کھا لے، اسی میں خیر ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ بھی روزی روٹی کمانے نہ جاؤ، نوکریاں کرنے نہ جاؤ، وہاں کی حالت تمہیں پتہ نہیں ہے، تو پھر اس سے تو بہت کم تر ہے کہ کسی مسلمانوں کے اور ملک میں روزی کمانے جاؤ، ملیشیا بھی نہ جاؤ، پھر ملیشیا بھی نہ جاؤ جس کے ویزے سستے ہو گئے، پھر انڈونیشیا بھی نہ جاؤ، پھر ترکی بھی نہ جاؤ، اور جب ترکی جانے کی اجازت نہیں تو پھر یورپ جانا تو بالکل موت ہے، اپنی پوری نسل کو کافر بنانے کے مترادف ہے۔ تو آج جو یہ غلطی کرے گا وہ اپنی پوری نسل کا وبال جو ہے وہ اپنے سر پہ لے کے نکلے گا۔ دنیا گزارے کی جگہ ہے، آج مسلمان جو ہے اصل میں پاکستانی گزارا کرنے پر تیار نہیں، جنہ سونا گزارا ایتھے ہوندا ہے کتھے بھی نہیں ہوندا، اے یاد رکھنا میری گل، جنہ سونا گزارا پاکستان سے ہوندا ہے کتھے بھی نہیں ہوندا۔ جو عزت مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں دی ہے کہیں بھی نہیں، کہیں بھی ہماری وہ عزت نہیں، کہیں بھی ہماری وہ شان نہیں۔ اللہ نے ہمیں بہترین جگہ دی ہے، 2 وقت کی روٹی میسر ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل ہی جاتی ہے، کیا ضرورت ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ میرا کرائے کا مکان ہے، میں بڑی تمنا کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ایک چھت بنا دوں، میں بھی کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، مجھے بھی کسی نے اس دن یہ بات کر دی کہ کرائے کے مکان پہ آپ رہتے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں اتنا کرایہ دے رہے ہو، بینک سے پیسے لے لو، مکان اپنا بنا لو، یہی پیسے جو ہیں وہ بینک والوں کو دے دینا، اور اس طرح کی باتیں۔ اپنے مکان کے بغیر مر گئے، اپنی چھت نہیں ہوگی تو کیا بنے گا؟ میں نے کہا بات سنو، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو تم؟ مکان میں زندگی گزارنی ہے، وہ اللہ نے دیا مکان، کرایہ دے رہا ہوں یا میرا ذاتی ہے، اس سے رب کو سروکار نہیں۔ وہ دیکھ یہ رہا ہے کہ اس مکان میں اس بندے نے اعمال کیا کیے تھے دن میں اور رات میں۔ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اگر میرے اعمال اس مکان میں ٹھیک ہے نا، میری ذاتیں اللہ کی خوف سے ہیں، تہجد ہے، نماز ہے، میری بیویاں نماز پڑھتی ہے، اس مکان میں رزق حلال آتا ہے، اس مکان میں گانا بجانا نہیں ہوتا، اس مکان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو میں کامیاب ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرائے کا تھا اپنا، مار کے تو سارا کچھ ہی چھوٹ جانا ہے، کیا ٹینشن ہے بھائی تم؟ کیا عجیب ٹینشن سوچ رکھی ہے، اپنا مکان نہ بن سکا۔ بہت سارے لوگوں کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ سوچو اس مکان میں کرنا کیا ہے؟ اس مکان میں گزارا کرنا ہے، ان کپڑوں میں گزارا کرنا ہے، اس ملک میں گزارا کرنا ہے۔ نہیں سمجھتے تو سمجھ لو اتنا پاکستان میں نہیں رہنا جتنا قبرستان میں رہنا ہے۔ بات سادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمیں سمجھا دے، ہم یہ تقابل کرنے چھوڑ دیں، ہم دل میں مطمئن ہو جائیں، ہم شکر کے کلمے پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمان ہوں، اللہ مجھے تو اپنا گھر دکھا، جانے کی تمنا کرو تو صرف بیت اللہ شریف اور حرمین شریفین، اور نیت کیا؟ صرف عبادت اور اللہ کا قرب، اس کے لیے وہاں جاؤ، پھر دیکھو روزی روٹی کے دروازے بھی کھولیں گے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر الخبث الحدید والذہب والفضہ۔ بار بار حج عمرے کیا کرو، فقر و فاقے کو اور گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے بھٹی سونے چاندی اور لوہے کی میل کچیل مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں ان تقابلوں سے بچائے، ہمیں اہل یورپ، اہل امریکہ اور ان کے معاشروں، ان کی چمک دمک کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اہل غزہ ہے، خدا کی قسم، ان کا صبر ہے،
ان کا اللہ سے تعلق ہے. ہمارے لیے آئیڈیل وہ لوگ ہیں جن کے مکان ڈھیر بن چکے کھنڈرگاہ اور وہ اذانیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایوب ایک بچہ مر گیا اور اس کی ماں کا ویڈیو آیا، کہتی اللہ یہ ایوب مر گیا، میں نے اس کا نام ایوب اس لیے رکھا تھا کہ جب تو اسے لے لے تو اللہ مجھے وہ صبر ایوب عطا فرما. ہمارے لیے آئیڈل وہ لوگ ہیں جو ایمان اور یقین کی مثالیں قائم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے تھوک کو چاٹنے کی تمنا نہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ان کافروں کی محبت سے بچا لے جو ایمان کا صفایا کر کے رکھ دیتی ہے. اور آدمی کے دل سے ایمان والوں کی محبت جب نکلتی ہے تو بس پھر کفار اور منافقین کی محبت ایسے ڈیرے جماتی ہے کہ اس کو شیطان بڑی جرت سے جو ہے ایمان کے خاتمے کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.